أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. قریب آ جاؤ بھائی. محترم سامعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی، اور نہ تم عبادت کرتے ہو میرے معبود کی، اور نہ میں آئندہ عبادت کرنے والا ہوں تمہارے معبودوں کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو میرے معبود کی. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ سورہ کافرون کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا. پھر دوبارہ، اے نبی آپ کہہ دو کہ اے کافروں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی، اور نہ تم عبادت کرتے ہو میرے معبود کی، اور نہ میں آئندہ عبادت کرنے والا ہوں تمہارے معبودوں کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو میرے معبود کی. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اس سورت کو جیسا کہ مشہور ہے سورہ کافرون کہا جاتا ہے. جیسا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں الکافرون کا لفظ آیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اس نسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورہ کافرون رکھا گیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، اور اسے سورہ عبادت کہتے ہیں. عبادت، چونکہ اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے خالص اپنی عبادت کا اعلان کروایا، اور دوسرے تمام معبودان باطلہ کی عبادت کو رد فرمایا اور اس کی تردید کا اعلان کروایا. اس لحاظ سے اور اس اعتبار سے بھی اس سورت شریفہ کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ سورہ عبادت رکھا جاتا ہے. معلومات میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ ایک اور بات، بعض مفسرین نے، جیسا کہ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس سورت کا ایک اور نام بھی ذکر فرمایا، اور دیگر مفسرین نے بھی، کہ اس سورت کو سورہ مقشقشہ بھی کہتے ہیں. مقشقش، قشقشۃ المریض، مناتے ہیں کسی بیمار کو شفا دے دینا. چونکہ یہ سورت شریفہ بھی ایک مریض کے دل کو، جس کے دل میں کفر و شرک بھرا ہوا ہو، اگر وہ اس کی تلاوت کرے اور اس کے مضمون کے اوپر عمل کرے، تو اس سورت شریفہ سے اللہ تبارک و تعالی
اس انسان کو کفر و شرک سے شفا عطا فرماتے ہیں. کبھی اس دل میں پھر کفر و شرک آتا نہیں. انسان کا کفر و شرک سے پاک ہونا اور اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ ہی اللہ کا بس جانا، جس کو خالص توحید کہا جاتا ہے. خالص توحید، کچھ بھی ہو جائے، چمڑی ادھیڑ دی جائے، مگر اللہ اللہ بس. اس کے علاوہ نہ اس کے دل میں، نہ اس کے زبان پر، نہ اس کے جسم پر، نہ اس کے اعضاء پر، بلکہ اس کا رواں رواں جسم کا ایک ایک حصہ اللہ ایک ہے اور وہی میرا معبود ہے. اللہ ایک ہے، وہی میرا معبود ہے. یہ آواز اور یہ صدائیں بلند ہونے لگتی ہے. توحید خالص، یہ اصل ہے. یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا کیپٹل ہے. آپ جانتے ہیں کہ تجارت میں انسان کا لگایا ہوا جو مال ہوتا ہے اصل، اسے کیپٹل کہا جاتا ہے، اسے سرمایہ کہا جاتا ہے، اسے مونڈی کہا جاتا ہے. اگر کوئی انسان اپنی تجارت اور اپنے بزنس میں کیپٹل لاس ہو جائے تو بتاؤ کیا اب اس کی تجارت باقی رہے گی؟ بھائی کیا ہوا؟ ہم ڈوب گئے، یہاں تک ڈوبے کہ ہمارا کیپٹل بھی ختم ہو گیا. ہم بزنس کرافٹ ہو گئے، بزنس ہمارا لاس ہو گیا. اب ہم تجارت کی منڈی سے باہر آ گئے. کوئی ہمیں نہ تاجر کہتا ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی تجارت کا معاملہ کرتا ہے، نہ کوئی ٹریڈ ورکنگ ہوتا ہے. وجہ کیا ہوئی؟ کیپٹل لاس ہو گئے. ایسے ہی اللہ رب العزت کی توحید کسی انسان کے دل میں، اس کے اعضاء پر اور اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں تجارت کے کیپٹل سے بھی بڑھ کر کیپٹل ہے. اگر یہ ہے تو مان لیجئے کہ اس کا وجود ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے. اس بنیاد پر کہ توحید یعنی کہ کیپٹل لاس ہو چکا ہے یہ آدمی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت اس سورت شریفہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کا اعلان کرا دیا کہ نبی اعلان کر دیجئے ان قریشیوں کے سامنے اور رہتی دنیا تک کے کفر و شرک کے مقابلے میں اور ان کے سامنے کہ لا اعبد ما تعبدون، میرا معبود تمہارا معبود الگ الگ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہرحال اس سورت شریفہ کو سورہ کافرون بھی کہا جاتا ہے، سورہ عبادت بھی کہا جاتا ہے اور سورہ مقشقشہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ کس سے بولو؟ کفر و شرک سے براءت ہے، کفر و شرک سے بیزاری ہے. اس سورت شریفہ میں کفر و شرک سے شفا ہے. اسی لیے جو انسان بھی سورہ کافرون کو پڑھتا رہتا ہے تو روایات سے ثابت ہے کہ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، ایسے انسان کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی، ایسا انسان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کفر و شرک سے بالکل بیزار ہے. اس کا نام خالص موحدین میں لکھ دیا جاتا ہے، توحید کے علم برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے، توحید کے مستانوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ انسان ایکیشور واد کا قائل ہے، انیکیشور واد میں اس کی شردھا اور اس کا عقیدہ نہیں ہے. بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارا نام کس میں لکھ دیا جائے؟ اللہ کے وفادار بندوں کے اندر لکھ دیا جائے، اور اللہ سے بغاوت کرنے والے اور غداری کرنے والے بندوں کی فہرست سے ہم کو علیحدہ کر دیا جائے. اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے روایات سے ثابت ہے کہ اس سورت شریفہ کو پڑھا کرو. میں ذرا اس کو اور زیادہ آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کرتا چلوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کتنی اچھی ہے وہ دونوں صورتیں، بہت اچھی ہے وہ دونوں صورتیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بہت اچھی ہے وہ دونوں صورتیں جو فجر کی نماز کی 2 سنتوں میں پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ، فجر کی نماز کی 2 سنتوں میں پڑھی جاتی ہے، جن میں سے ایک یہی سورہ کافرون ہے اور دوسری سورہ اخلاص ہے. یہاں بیٹھنے والا غالباً میرا جہاں تک نیک گمان ہے ان میں سے ہر ایک کو یہ دونوں صورتیں یاد ہوگی، اور نہیں یاد ہے تو آج ہی سے یاد کرنے کی کوشش کرے بھائی. اس کو سیکھنے میں عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے. اب تو 10ویں کا امتحان دینے کے لیے 50 سال 60 سال 70 سال کے آدمی جاتے ہیں. جب 10ویں کا امتحان دینے کے لیے عمر آڑے نہیں آتی ہے بڑی عمر، تو پھر قرآن کی ایک سورت کو سیکھنے میں کون سی شرم محسوس ہوگی؟ بتائیں تو صحیح، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دھیان سے سنو کہ بہت اچھی ہے وہ 2 صورتیں، وہ دونوں صورتیں جو فجر کی نماز کی 2 سنتوں میں پڑھی جاتی ہے. ان میں سے ایک سورہ کافرون ہے اور دوسری سورہ اخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انشاءاللہ اس کا مضمون بھی ہم تمہارے سامنے لے کر آئیں گے. ہمارے پاس آج سے لے کر کے جمعرات تک 6 دن باقی ہے، اور آج سے لے کر کے جمعرات تک 6 سورتیں باقی ہیں. میں نے اس کا اندازہ لگا لیا ہے کہ کوشش کروں گا کہ یہ 6 سورتیں 6 دن کے اندر کیا ہو جائے، پوری ہو جائے انشاءاللہ. آپ بھی تیار ہیں؟ شوق سے تیار ہیں انشاءاللہ. آپ کا شوق میرا شوق، شوق سے بات بنتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. خیر، تو حضرت عائشہ کا ایک متعدد صحابہ، ایک نہیں ایک سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ بات روایت کی جاتی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پسندیدگی کا اظہار یوں فرمایا کہ فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھی جاتی ہے، اور یہ چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسندیدہ تھی. بلکہ میں کہوں غالباً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مسند احمد نے اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 25 مرتبہ، اتنی 25 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی 2 سنتوں میں اور غالباً یوں بھی فرمایا مغرب کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ. بلکہ ایک اور روایت میں تو عبداللہ ابن عمر کی یہ بات نقل کی جاتی ہے، وہ فرماتے پورے 1 مہینے تک میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ فجر کی دونوں سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اس سے ایک مسئلہ حل ہو گیا ہمارا کہ بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام عموماً سنتوں میں کون کون سی قرات کیا کرتے تھے؟ فرائض کے بارے میں تو معلوم ہے کہ آپ قرآن میں سے طوال مفصل پڑھتے تھے، آپ اوساط مفصل پڑھتے تھے، آپ قصار مفصل پڑھتے تھے. کبھی اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سنت میں آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر اور میں نے بتایا متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بات نقل کی جاتی ہے کہ آپ فجر کی سنتوں میں بھی اور مغرب کی 2 سنتوں میں بھی، مغرب کے بعد والی 2 سنتوں میں بھی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. آپ کے عاشقوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ، ہمیشہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ ان 2 سنتوں کو پڑھا کرے، اور کبھی کبھی اس کے علاوہ ان 2 سورتوں کو بھی پڑھا کرے اور کبھی کبھی اس کے علاوہ سورتوں کو بھی پڑھا کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پڑھیں گے نا. فائدہ کیا؟ لکھ دیے جائیں گے 2 باتیں لکھ دیے جائیں گے کہ یہ لوگ شرک سے بیزار ہیں. کون پسند کرتا ہے کہ یہ سر ہر کنکر کے سامنے جھک جائے؟
کیا پسند ہے مجھے اور آپ کو یہ بات؟ ہر کنکر ان کا شنکر، ہر پتھر ان کی دیوی۔ یہ وہ سر نہیں کہ جو ہر در پہ جھک جائے، یہ سر وہی جھکے گا جو اس سر کو پیدا کرنے والا ہے، اسی کے سامنے جھکے گا، اسی کی چوکھٹ کے اوپر جھکے گا۔ اور اتنا سستا بھی نہیں ہے یہ کہ ہر در پر جا کر کے جھک جائے، اتنا سستا بھی نہیں ہے، بڑے قیمتی ہے۔ اشرف المخلوقات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کی بیوٹی یہ ہے، انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر جگہ نہیں جھکے گا، اسی کے سامنے جھکے گا جس نے اپنے سامنے جھکنے کا لو اینڈ آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، اسی کے سامنے جھکے گا، اور کسی کے سامنے یہ نہیں جھکے گا۔ مسئلہ ایک تو ہمارے سامنے یہ حل ہو گیا۔ اس کے فضائل کے سلسلے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو حضرت زید بن حارثہ؟ اسامہ بن زید، حضرت اسامہ کالے کلو تھے، اور ان کے ابا حضرت زید اور ان کے بعد ابا حارثہ، یہ غلام تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ بڑی تفصیلات ہے۔ اسامہ بن زید یہ وہ نوجوان صحابی ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لشکر کا امیر بنایا تھا، مگر لشکر کو روانہ کریں اس سے پہلے سرکار اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ اور پھر دور صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ صحابہ نے اختلاف کیا تھا کہ صدیق یہ 18 سال کا جوان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 18 سال کا جوان ہے۔ یہاں خالد بن ولید بھی موجود ہے، عمر ابن خطاب بھی موجود ہے، عثمان ابن عفان بھی موجود ہے، حیدر کرار حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، شہید کربلا حضرت حسین بھی یہاں پر موجود ہے، خالد بن ولید بھی یہاں پر موجود ہے، اور بڑے بڑے جرنیل صحابہ یہاں پر موجود ہے۔ ایک 18 سال کے ایک دم جوان کو اس طرح کے اتنے بڑے لشکر کا امیر بنا کر کے، کمانڈر ان چیف بنا کر کے، ہمارے یہاں بھی یہ باتیں آتی ہے جب کسی تنظیم اور انسٹیٹیوٹ کا کسی کو مینیجر بنایا جاتا ہے، یا اس کو ایڈوائزر بنایا جاتا ہے، یا اس کو ایڈمنسٹریٹر بنایا جاتا ہے، تو بڑے بوڑھوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، یا تو چھوکرو سے گڑی کم تم سے کہ کہیں بنائے گی تو یہ تو بہت چھوٹا ہے، ابھی ہوتا ہے نا، یہ بہت کم سن اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کبھی انسان 18 سال کا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنی ہوشیاری کے اعتبار سے، اپنے انٹلیکچوئل پاور کے اعتبار سے وہ اتنا جینیس ہوا کرتا ہے کہ 18 کیا، 28 کیا، 38 کیا، 58 کیا، 68 سال کے بڑے بوڑھے سے بھی زیادہ اس کے پاس ذہانت ہوتی ہے، اور وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کر سکتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ صدیق نے کہہ دیا کہ جس کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کمانڈر ان چیف بنایا ہے، میں اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہی کے باپ کون؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کے بھائی حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کر دی، علمنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھلا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کو سونے کے اوقات میں پڑھا کروں، یا میں مطلق پڑھا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبلہ بن حارثہ کی طلب کو دیکھ کر کے فرمایا کہ ٹھیک ہے حارثہ، اے جبلہ، تم جب بستر پر آیا کرو اور سونا چاہو، سونے کا ارادہ کرو، تو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون۔ اور پھر ایک روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ فإنها براءۃ من الشرک۔ کیوں پڑھنے کی ہے؟ موت۔ میں نے بتایا تھا کہ سونا یہ آدھی موت ہے، بتایا تھا نا، سونا چاندی کی دکان پر جو ملتا ہے وہ تو سونا، نیند، سمجھ میں آئی بات؟ دا سلیپنگ بورڈ،
ارے سمجھے کہ اس موقع کے اوپر کیا پڑھا کرو؟ سورہ کافرون پڑھا کرو. سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدھی موت ہے. اگر صبح بیدار ہوئے تو ٹھیک ہے، بیدار نہیں ہوئے تو اللہ کے یہاں سورہ کافرون پڑھ کر سونے کی برکت سے لکھ دیا جائے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ جو ہے سورہ کافرون پڑھ کر کے آیا ہے، یعنی کہ خالص توحید لے کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے. سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھتے ہیں. چلو بہت اچھی باتیں پڑھتے ہیں تو، اور نہیں پڑھتے ہیں تو آج ہی سے نیت کرو کہ انشاءاللہ اب مرتے دم تک سورہ کافرون پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے نا. اسی لیے تو بیٹھے ہیں اور یہی تو سننے کے لیے ہے اور یہی عملی زندگی تو بنانی ہے اور یہی تو قرآن کہنا چاہتا ہے. اور اسی لیے تو قرآن اللہ نے نبی کو عطا فرمایا اور نبی کے واسطے سے قیامت تک کی انسانیت کو عطا فرمایا. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سورہ کافرون پڑھیں گے. کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں کل پڑھ کر مجھے بتا، کل گن کر کے مجھے بتا دینا کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ موبائل کا سوئچ آف کریں اور موبائل کی سوئچ آف کرنے کے بعد موبائل کا فنکشن ابھی اپنا پورا مکمل بند بھی نہ ہوگا، اس سے پہلے میں اور آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے. تو یہ تو بہت اچھا ہے کہ نہیں؟ یا موبائل چالو کریں اور وہ پورا چالو ہے، اس سے پہلے سورہ اخلاص ختم ہو جائے گی. میں نے موبائل کی مثال اس لیے دی کہ یہ کام آپ کے لیے آسان ہے، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے. پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. متعدد صحابہ نے یہ بات نبی اکرم سے پوچھی تھی. روایتوں میں آتا ہے خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتلا دیجئے. تو رسول اکرم نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ انس سورہ کافرون پڑھا کرو. قل یا ایھا الکافرون. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ اس سب کے صحابہ میں ہیں جنہوں نے اسی توحید کی بنیاد کے اوپر بہت مار کھائی تھی. اسی توحید کی بنیاد پر، بات تو سمجھ رہے ہیں، اسی توحید کی بنیاد پر بہت مار کھائی تھی اور آج بھی اسی توحید کی بنیاد کے اوپر مار پڑ رہی ہے. ذرا یاد کر لینا. کس کو؟ خباب کو یاد کرنا. ہاں، خباب کا قصہ پڑھنا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل روئے گا، آنکھیں روئے گی، تڑ ہو جائے گی، جسم میں بلبلہ پیدا ہوگا، توحید جو ہے جاگ اٹھے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا. ہاں، خباب کو پڑھو، آپ بلال کو پڑھو. اس دور میں ان قصوں کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ عیش و عشرت میں زندگی گزاری ہے. ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سورہ کافرون سن رہے ہیں. جب اتری تھی نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو میں ابھی بتاتا ہوں، ایک مخالفت کا طوفان تھا جب یہ سورت اتری تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ابھی جب ہم سن رہے ہیں تو آرام سے بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں. ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے ہے کہ نہیں؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مار کھائی اس توحید کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے رسالت پر ایمان لانے کی وجہ سے بڑی مار کھائی تھی. مجھے بار بار یاد آتے ہیں یہ قصے، میرے دماغ میں گم رہا اس وقت. بلال، صہیب، خباب، جانتے ہیں نا آپ ان ناموں کو، سمیہ، یاسر، عمار، یہ بالکل صف اولا کے مسلمان ہیں جنہوں نے اسی توحید پر، جس توحید کا اعلان آپ سے کروایا جا رہا ہے. انہوں نے بھی پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی وظیفہ بتلا دیجئے. اللہ کے رسول نے انہیں بھی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ خباب سورہ کافرون پڑھا کرے. چنانچہ انہوں نے بھی اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. آگے بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو رغبت دلاتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، اولا ادلکم علی کلمۃ، اے لوگو کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتلاؤں، کیا تمہیں ایسے کلمے کی رہنمائی نہ کروں، تنجیکم من الاشراک باللہ تبارک و تعالی،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے تم کو ہمیشہ کے لیے نجات دے دے گا۔ انسان کبھی ایسی کنڈیشن میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، نہیں چاہتا ہے کہ میں شرک کروں۔ ابھی میرے اور آپ کے جذبات کیا ہے بتاؤ؟ ہم سن رہے ہیں قرآن، اس بنیاد کے اوپر جذبات یہ ہے کہ سر کٹ جائے، دھڑ سے جدا کر دیے جائیں، چمڑی ادھیڑ دی جائے، رواں اتار کر کے رکھ دیا جائے، لیکن خدا تیری توحید سے کبھی مصالحت نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اس سلسلے میں۔ یہی جذبات ہے کہ نہیں؟ اگر ہے یہ جذبات تو یہ ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن کبھی حالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی انسان ایسے کنڈیشن کرائسس کا شکار ہوتا ہے، حالات اس کے بگڑتے ہیں کبھی، اور ایسے نازک مرحلے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے انسان کہ یا تو مخالفین اس کو مجبور کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ آج جئی جئی پھلا پھلا کے نعرے زبردستی بلواتے ہیں، لیکن ان پاگلوں کو پتا کیا کہ اسلام کی شان رحمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ زبان سے ضرورت پڑے تو ہو سکتا ہے، لیکن دل تیرا کیسا ہونا چاہیے؟ مطمئن ہونا چاہیے۔ اسلام نے یہ راستہ بھی بتلایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں پر اتنا تشدد نہیں کیا ہے اور ایسا بیجا تکلف نہیں کیا ہے۔ ایک آپشن رکھا ہے اہل اسلام کو اپنے ایمان بچانے کے لیے کہ اگر کنڈیشن ایسی آ جائے اور تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، اگر زبان سے بول دیا جان پر آ پڑی ہے، اور زبان سے بول دیا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور دل کے اندر ایمان ایک دم راسخ ہے، اور قلب اپنے پروردگار کی توحید کے اوپر ایک دم مطمئن ہے، تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ خیر، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ کنڈیشن کبھی خراب ہو جاتی ہے، اینڈ اس موقع کے اوپر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی اس طرح کے جملے بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو جملے، اس سے پہلے میں نے کیا جملے استعمال کیے تھے؟ انہا براءۃ من الشرک، فرمایا یہ شرک سے بیزاری ہے، یہ شرک سے براءت ہے، یہ شرک سے شفا ہے، اس میں شرک کا علاج ہے، یعنی کہ آپ جو ہیں شرک سے بری ہو گئے، اس بات کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ لیکن اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قدم اور بات کو بیان فرما دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اولا ادلکم علی کلمۃ تنجیکم من الاشراک باللہ تعالی۔ افعال علماء جانتے ہیں کہ میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتلاؤں کہ جو کلمہ اگر تم پڑھو گے تو تنجیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے تم کو نجات عطا کریں گے۔ اشراک باللہ یعنی کہ اللہ کے ساتھ ایسے کنڈیشن میں شرک کرنے سے تم شرک سے بچ جاؤ گے، شرک تمہاری طرف سے وجود میں نہیں آئے گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقرؤون قل یا ایھا الکافرون، تم قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو عند منامکم، اس وقت جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرو، جب تم سونا چاہو تو تم سونے سے پہلے کیا پڑھا کرو؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ایک روایت کے مطابق شرک سے بری کر دیں گے اگر شرک میں مبتلا ہیں، اور دوسری روایت میں توحید کا دامن تھام لیا ہے تو پھر دوبارہ انشاءاللہ شرک کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ ہے اس سورت شریفہ یعنی کہ سورہ کافرون کا پاور، اس کی طاقت۔ علماء نے لکھا یہ اس کے فضائل ہیں، بے شک یہ اس کی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طاقت کو بھی بیان فرمایا۔ کتنی طاقتور یہ چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ ہر روز اس کو اپنا وظیفہ بناوے، خاص طور پر سونے کے اوقات میں۔ بعض ہمارے اسلاف سے منقول ہے کہ وہ دن میں کئی مرتبہ سورہ کافرون کی بس ویسے ہی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ سورہ کافرون کی تلاوت میں اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ دنیا کفر و شرک کان کھول کر سن لے،
دنیا کفر و شرک کان کھول کر کے سن لے کہ تم نے جن کو سینکڑوں چیزوں کو تم نے اپنا معبود بنا کر کے رکھا ہے، میں ان تمام معبودوں سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، براءت کا اظہار کرتا ہوں، اور برملا اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا رب وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی میرا خالق اور وہی میرا مالک ہے۔ وہ میرا رب ہے جو زندہ ہے، جو حی ہے، جو سب کو تھامنے والا ہے۔ وہ کبھی بھی میرا رب نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر پہلے نمبر پر تو جان ہی نہیں ہے، جو جمادات کی قبیل سے ہیں، جو کنکر کی قبیل سے ہیں، جو پتھر کی قبیل سے ہیں، جو پانی کی قبیل سے ہے، نرمدے بریز ویسے تھوڑی نام رکھا ہے اس کا، شرک۔ ہم تو جب گزرتے ہیں اور زبان پر چڑھتا ہے تو فوراً پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نام کی وہ بھی ایسے تدلیس کیا جا رہا ہے اس کفرستان میں، بلکہ کہیں تو اس شرکستان میں، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو وہ چیز بولنی پڑتی ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اگر اس طرح کے نام کسی وجہ سے زبان پر آ گئے ہیں، شائن بورڈ کے اوپر نظر آ گئے ہیں، پڑھو فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ اسی کفرستان میں اور اسی شرکستان میں تپتی ہوئی دھوپ میں اور تپتے ہوئے سنگریزوں کے اوپر بلال نے اسی کلمے کو بار بار پڑھا تھا اور اپنی توحید کا اعلان کیا تھا۔ صہیب نے پڑھا تھا اسی کلمے کو، خباب نے پڑھا تھا، سمیہ نے پڑھا تھا، یاسیر نے پڑھا تھا، عمار نے پڑھا تھا، اور اس جیسے کئی کمزور مستضعفین سمجھے جانے والے حضرات صحابہ نے پڑھا تھا، جو صف اولیٰ کے مسلمان کہے جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی ضرورت ہے کہ اس کلمے کو اور اس سورت شریفہ کی ہم کیا ہے بھائی بار بار تلاوت کر اس کا مضمون تو دیکھو، میں نے ابھی آپ کے سامنے کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ اس کا ترجمہ کیا۔ نبی دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی، میں عبادت نہیں کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی۔ تم پوجو جن کو پوجنا ہو، تم شرمگاہوں کو پوجو، تم درختوں کو پوجو، تم پتھروں کو پوجو، تم پانی کو پوجو، تم جھرنوں کو پوجو، تم چیلوں کی پوجا کرو، اور تم جس کی چاہے تم جانوروں کی پوجا کرو، تم چرند کی پوجا کرو، تم پرند کی پوجا کرو، تم کھگور شاستر سے ستاروں کو تلاش کر کے لاؤ، یہ ستارہ وہ ستارہ، اور تم اس کی پوجا پات کرو، لیکن ان سب کو پیدا کرنے والے ایک خالق کی پوجا اور ایک خالق کی عبادت، یہی میرا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے اوریجنل کیپٹل ہے۔ اس سے ہم کسی طرح سے کوئی سمجھوتا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اس سورت شریفہ کا پاور، اس کی طاقت۔ اور آگے بڑھوں میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت میں نے عبداللہ ابن عباس سے ہی سنائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، یا ایک اور صحابی جن کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 2 باتیں دھیان سے سنو، اس روایت سے سمجھنے کی چیزیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کا فرق بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المنافق کی 2 خصلتیں بیان فرمائی۔ بہت ساری خصلتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ ماعون کے اندر بیان فرمائی، ارأیت الذی یکذب بالدین میں ہم پڑھ چکے۔ 2 خصلتیں ہم نے سورہ کوثر میں پڑھی، فصل لی ربک، وہ دکھلاوا کرتا ہے منافق، اور مومن اللہ کے لیے کرتا ہے، وانحر، وہ قربانی بھی کرتا ہے تو دکھلانے کے لیے، اور مومن خالص اللہ کے لیے کرتا ہے۔ آئیے اس سورت شریفہ کی روشنی میں 2 اور خصلتیں منافقین کی بیان کرتا ہوں، وہی اسی کا مفہوم میں مخالف نکالو تو یہ ایمان والوں کی علامتیں بھی بنے گی۔ کس طرح؟ آپ نے فرمایا المنافق لا یصلی الضحیٰ، المنافق لا یصلی الضحیٰ، منافق جو ہوتا ہے کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ سمجھو اس مسئلے کو، منافق کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کیوں؟ جس کو فرائض پڑھنے میں سستی آتی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، پڑھا تھا
فویل للذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑی تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں کیا برتتے ہیں؟ سستی اور غفلت برتتے ہیں، کبھی وقت بے وقت کر دیتے ہیں۔ لوگ ہوتے ہیں تو مجمع میں آ کر پڑھ لیا، میں نے بتایا تھا کہ پھنس گئے۔ بہت سارے لوگ ہوتے بے نمازی، کسی جگہ آ گئے تو کہا وہ پھنس گئے، سب پڑھتے تو پڑھنا پڑے گا بھائی، کیوں؟ یہاں جماعت والوں کا مجمع ہے، مولویوں کا مجمع ہے، حافظوں کا مجمع ہے، اور کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اور ان میں ہم دو چار آ کر کے گھس گئے۔ اب نماز کا وقت ہوا، بھائی پڑھو، کلاؤ تو ٹوپی، اب کل ٹوپی نہیں تھی تو ابھی ٹوپی کی کیا ضرورت پڑی؟ اوروں کو ٹوپیاں پہنائی، وہ کم ہے تو ابھی خدا کو پہنانے کے لیے آ گئے۔ خیر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المنافق لا یصلی الضحیٰ، منافق چاش کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس لیے کہ فرائض پڑھنے میں اس کو سستی آتی ہے، تو چاش یہ تو نفل نماز کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے، وہ کیسے پڑھے گا؟ سمجھ میں آیا کہ ہمیشہ نہ صحیح تو کم سے کم کبھی کبھی ملازمین اتوار کے روز جب ان کو تجارت سے چھٹی ملتی ہے، علماء اور معلمین اور اساتذہ جمعہ کے روز، اور جو فارغ ہے سینئر سٹیزن جن کو چھٹی مل گئی ہے وہ روزانہ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا وقت نکال کر کے 2 رکعت 4 رکعت، کم سے کم کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں، 4 پڑھ لے 6 پڑھ لے، 11 تک 10 تک کا بھی بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے، لیکن ہم زیادہ نہیں، آپ کتنی پڑھیں؟ 2 پڑھ لے بس، 2 سے پھر کیا ہے بولو، آگے بڑھیں گے۔ یہ نشانی ہے اس بات کے تم سچے پکے مومن ہو۔ منافق نہیں پڑھتا ہے، ایک بات۔ اور دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا يَقْرَأُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَلَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَافِرُونَ، یا وفي روایت وَلَا يَقْرَأُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ منافق کی دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی سورہ کافرون کی تلاوت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ سورہ کافرون میں علل اعلان کھلم کھلا علی رؤوس الاشہاد، سب کے سامنے، سمجھ میں آئی بات، اور بلا کسی کمپرومائز کے، بلا کسی مصالحت کے، اور بلا کسی صلح کے کیا کرتا ہے؟ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا معبود ایک ہی معبود ہے، جبکہ منافق اندر میں کفر و شرک چھپا کر کے رکھا ہے، صرف ظاہر میں اعلان کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ منافق سورہ کافرون کی تلاوت نہیں کرے گا، اور ایمان والا ہمیشہ سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا۔ تو بتائیے ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب فرق ہے تو صرف بولنے کا فرق ہے یا عمل کا فرق ہے؟ عمل کا بھی فرق ہے۔ بولیں گے بھی کہ ہم مانتے ہیں چاش کی نماز بھی پڑھنے کی نماز ہے، ہم مانتے ہیں سورہ کافرون کی تلاوت بھی کرنے کی تلاوت ہے۔ اب جب مان لیا ہے تو بولو عمل بھی کر کے دیکھو، پریکٹیکلی دنیا میں بھی آ جاؤ کہ ہفتے میں 1 دن تو چاش پڑھ لیا کریں، کوئی بہانہ نہیں، دیر از نو ایکسکیوز، کسی طرح کا کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ انسان کم سے کم اتنا وقت تو کیا ہے بولو نکال سکتا ہے۔ تاجروں کا مجمع ہے، صبح 4 بجے اٹھ کر کے مارکیٹ جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح کی مارکیٹ سے مال سستا ملے گا، تاکہ اچھے داموں میں ہم دوپہر میں بیچ کر کے کچھ روزی روٹی حاصل کر سکیں۔ یہی تو ہے نا۔ اور صبح میں اسی 4 بجے 2 رکعت پڑھ لیں گے، اور 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے مانگ لیں گے تہجد میں، تو تمہیں آخرت کا دام بھی بڑھ چڑھ کر کے دیا جائے گا۔ وہیں اگر یہ 4 بجے وقت نکال سکتے ہیں تو کیا ہم چاش کا وقت کتنے بجے ہوتا ہے عموماً اشراق کے بعد؟ تھوڑا سورج اور تمازت کے اوپر آ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا، میں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اس بات کو بیان کیا تھا، اور کب تک رہتا ہے؟ زوال تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ اگر زوال سے پہلے بھی کوئی چاش کی نماز پڑھ لے تو اس کو چاش کی نماز کا کیا مل جاتا ہے؟ ثواب مل جاتا ہے۔ اتنا وقت 2 رکعت پڑھنے کا وقت انسان کو نکالنا ہے بس۔ اور میں تو کہتا ہوں 1 دن سے نکال لیں گے، 1 دن سے 2 دن، 2 دن سے 3 دن، انسان کی پھر کیا بن جاتی ہے؟ عادت، اور عادت سے پھر کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے۔ یوں تو الفت میں وفا ہو کہ جفا ہو، یوں تو الفت میں وفا ہو کہ جفا ہو، اگر دل میں لذت ہے، اگر عمل میں لذت ہے تو پھر دل میں مزہ ہے۔ قریب اسی طرح کا شعر ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ تو چاہے وفا ہو کہ جفا ہو، لیکن اگر آپ میں لذت ہے آپ کے عمل میں تو پھر آپ کو دل میں بھی کیا آئے گا بولو؟ مزہ آئے گا۔ پھر یہی عادت کیا بن جائے گی؟
لذت بن جائے گی. پھر لہی لذت کیا بنے گا؟ لطف بنے گا، جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ مزہ کہتے ہیں. پوچھو ان عاشقوں سے اور پوچھو ان نمازیوں سے کہ جن کی نماز صرف وقت سے ایک تھوڑی سی بے وقت ہو جاتی ہے، یا یہ کہ نماز کی اذان سن لیتے ہیں اور جلدی سے مسجد نہیں ملتی ہے تو کیسے بے چین ہو جاتے ہیں. ان کا مزہ بگڑ جاتا ہے، ان کے سفر کا مزہ بگڑ جاتا ہے، ان کے فنکشن کا مزہ بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عبادت میں ایسی عادت پیدا کی کہ بس اب اس کے بغیر ان کو کسی چیز میں کوئی لطف ہی نہیں آتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق سے مالا مال کرے. بے توفیق کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے، توفیق سے سب کچھ ملتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں مل سکتا. اگر توفیق ہے تو سب کچھ، توفیق نہیں ہے تو پھر کچھ بھی. اللہ سے توفیق مانگا کرو. ایک اور بات اس کے حوالے سے جو صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اور مفسر کبیر علامہ رازی رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی اس بات کو، اس روایت کو نقل فرمایا ہے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام بڑا مشہور صحابہ میں سے حضرت جبیر ابن مطعم ابن عدی. جانتے ہو نا مطعم ابن عدی کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ جب آپ علیہ السلام طائف سے واپس آئے تھے اور ہر جگہ کے اوپر طائف میں آپ جو ہے اپنا سسٹم فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور ادھر سے بھی پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ خبردار اگر طائف سے مکے میں داخل ہوئے تو ہم تمہارا کام پورا کر دیں گے. معلوم ہے آپ کو مطعم ابن عدی کو جب اس بات کا علم ہوا تھا، اور میں نے یہ بات بھی آپ سے کہی، اللہ چاہے تو اپنے نبی کی، اپنے دین کی، اپنے قرآن کی حفاظت اپنوں سے نہیں غیروں سے بھی کروا لیتا ہے. بے نیاز ہے وہ. ہم پڑھیں گے اللہ الصمد میں اس تفسیر کو انشاءاللہ. بے نیاز. اس موقع پر مطعم ابن عدی نے، آپ جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ وہی تو کہ اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ طائف سے جو راستے مکۃ المکرمہ میں آنے کے پڑتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاؤ اور اس بات کا اعلان کرو کہ ہم نے محمد عربی کو پناہ دی ہے. خبردار اگر کسی نے بھی ان کو چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی تو. انہی کے بیٹے کون؟ وہ تو ایمان نہیں لائے. مطعم ابن عدی، اللہ کے رسول نے ان کے احسان کو کب یاد کیا تھا؟ بدر کے موقع کے اوپر یاد کیا تھا. بتایا تھا نا میں نے، بدر کے موقع کے اوپر یاد کیا تھا اور کہا تھا جب لوگ گئے تھے، کچھ لوگ، بلکہ حضرت جبیر ابن مطعم خود گئے تھے اور دوسرے صحابہ بھی کہ یا رسول اللہ اسارے بدر، یعنی کہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول نے اس موقع کے اوپر فرمایا تھا، حالانکہ وہ مشرک مرے تھے، مشرک مرا تھا، آپ پر ایمان نہیں لایا، لیکن نبی نے کبھی کسی کے احسان کو رہنے ہی نہیں دیا اپنے کندھے، کبھی نہیں رہنے دیا، چکا دیا. اور باقی ہے تو اب باقی ہے تو میدان محشر میں شفاعت کے ذریعے پورا احسان کا کچا چٹھا رکھ دیا جائے گا. لوگ کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے آپ پر صلاۃ السلام کا تحفہ بھیجا تھا. اللہ کے رسول کہیں گے ایک جانب میں تیرے صلاۃ السلام کا تحفہ اور دوسری جانب میں میری شفاعت کبریٰ. کل مقابلہ، کوئی احسان باقی نہیں رہنے دیا جائے گا. ایک بندہ بھی نبی پر اپنے احسان کو جتلانا چاہے گا تو نہیں جتلا پائے گا، یہ سب چکا دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے اس موقع پر یوں فرمایا تھا، اگر مطعم ابن عدی، سمجھ رہے ہیں کیا؟ مطعم ابن عدی اگر زندہ ہوتے اور وہ آج آ کر کے اسارے بدر کے سلسلے میں مجھ سے سفارش کرتے تو میں ضرور ان کے حق میں اس کی سفارش کو قبول کر لیتا. وہ احسان یاد رکھا آپ نے. طائف کا منظر تو دیکھو تو صحیح ہے کلے، یہ تو پڑھنے اور سننا ہے صرف. اس منظر کو جو آپ نے اپنی آنکھوں سے، اپنے جسم سے، کیا کیفیت رہی ہوگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. وقت نہیں ہے اس کا اس موقع کے اوپر. وہی جبیر ابن مطعم ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، زبیر جیم سے ہے، یہ ایک زبیر زا سے آتا ہے اور ایک جیم سے آتا ہے، ناموں میں بھی فرق ہے عربی زبان میں. قرآن کا درس سننے بیٹھے ہیں تو یہ سب فرق کے ساتھ، میں نے بتایا تھا اس دن آپ کو تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاء اللہ جی. تو زبیر جیم سے اور ایک آتا ہے زبیر زا سے. یہاں زبیر جیم سے ہے، زبیر ابن مطعم. اے زبیر، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایسی چیز بتلاؤں
کہ جو تم کو تمہارے سفر میں کام آوے اور تمہارے زیادہ سفر کو بڑھا دے وے. تمہارے سفر میں تم کو کام آوے اور تمہارے زیادہ سفر یعنی تمہارے سفر کے توشے کو اور زیادہ بڑھا دے وے. حضرت جبیر ابن مطعم میں نے بتایا تھا کانوا احرص، یہ صحابہ کی صفت تھی کہ ہمیشہ اعمال خیر پر حریص رہے. اللہ کے رسول بیان کرتے تھے کان کھڑے کر دیتے تھے فوراً، یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ تو ہم چاہتے ہی ہیں. حضرت جبیر ابن، ابھی میں کہوں کہ میں تم کو ایک حدیث سناؤں کہ مول صاحب اب تھک گئے ہیں کل سنانا. دیکھ حضرت جبیر ابن مطعم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرورت ہے اس بات کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبیر، سورہ کافرون سے لے کر کے سورہ اخلاص تک کی 5 سورتیں تم پڑھا کرو اپنے سفر سے پہلے. اللہ تبارک و تعالی تمہارے سفر میں تمہیں کبھی کسی پریشانی یعنی تمہارے سفر میں کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، نیز تمہارے سفر کا زیادہ سفر، تمہارے سفر کا جو توشہ ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا. حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں میں ویسے تو مالدار صحابہ میں سے تھا، اللہ نے مجھے بڑی فراوانی عطا کر رکھی تھی، لیکن حال میرا یہ تھا کہ جب میں سفر میں نکلتا تھا تو میری حالت بڑی فرسودہ ہو جاتی تھی، میری حالت بگڑ جاتی تھی کہ سفر کے دوران میرا توشہ کم ہو جاتا تھا یا ختم ہونے کے قریب ہو جاتا تھا. اے ٹی ایم کا زمانہ تو تھا نہیں جناب کہ کارڈ جیب میں رکھتے، سمجھ میں آئی بات. یا پے ٹی ایم کا زمانہ بھی نہیں تھا، یا فون پے، گوگل پے اور یہ کوئی چیز تھی وہاں اس زمانے میں، اس کا کوئی اس ٹیکنالوجی کا تصور بھی تھا؟ کوئی تصور نہیں تھا. تو جتنا ہو سکتا تھا لے کر کے نکلتے تھے، لیکن دور دراز کے سفر میں آگے جاتے تھے. پھر سخاوت و خیرات کا ان کا اپنا ایک جذبہ ہوا کرتا تھا. راستے میں مسافر مل جاتے تھے، کھلا دیا. کوئی پریشان حال نظر آ گیا، ان کی پریشانی کو دور کر دیا. تو کبھی کبھی اندازے سے زیادہ خرچ ہو جایا کرتا تھا تو مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوا کرتی تھی. جب سے میں نے رسول اللہ کے اس وظیفے کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، آج تک میرے توشے میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی. ہائے جبیر ابن مطعم، تجھ پر میں سلام کا تحفہ پیش کرتا ہوں، اور سرکار مدینہ پر اربوں کھڑبوں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں کہ آنے والی امت کے مسائل کا آپ نے حل کر کے رکھ دیا. ہمیں بھی تو یہ پریشانی آتی ہے، ہم بھی تو کبھی جماعت میں نکلتے ہیں سفر میں، کبھی خانقاہ کے سفر میں نکلتے ہیں، کبھی ٹریڈنگ تجارت کے سفر کے اندر نکلتے ہیں، اور کبھی اس طرح کی صورتحال پیش آ جانے کا قوی امکان رہا کرتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 5 سورتوں کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور دیگر جو واجبات اور فرائض ہیں اس کو ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی اس طرح کی تنگی میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یقین ہے اس بات کے اوپر. سرکار کی باتیں ہیں تو یہ ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہوا وظیفہ، جس میں سورہ کافرون بھی شامل ہے. اس پر ایک اور مہر سبق کرتا چلوں میں، تاکہ آگے والا مضمون آئندہ کل انشاءاللہ. مجھے اب فکر ہو رہی ہے کہ ہم اخلاص تک پہنچیں گے کہ نہیں. آج یہ سوچ کر کے آیا تھا جیسا میں نے بتایا کہ آج سورہ کافرون، کل سورہ اذا جاء نصر اللہ، پھر اخلاص، پھر فلق، پھر ناس، اور 6 دن کے بعد یہاں سے ناس. جی لیکن پتہ نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے، ورنہ آخر میں صرف ترجمے سے بھی کام لے لیں گے. حضرت علی، بعض مفسرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو روایت کیا ہے، اگرچہ روایت پر تھوڑا سا کلام بھی ہے، فضائل کی باتیں ہیں اس لیے سناتا چلوں، چونکہ اس سورت کے فضائل دیگر سورتوں میں بھی ہے، اس کی تائید مل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک بچھو نے کاٹ لیا جس کا زہر آپ پر چڑھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا، اور نمک کو پانی میں گھول دیا، اور پھر جس جگہ پر بچھو نے کاٹا تھا اس جگہ پر آپ نے پانی دھارنا شروع کیا. دھاڑی سے ہم جو ڈالتے ہیں اس کو دھارنا کہتے ہیں اردو زبان میں، اپنے کیا ڈڈوڑی پائی نہیں، سمجھ گئے؟ تو پانی دھارنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے 3 سورتوں کی تلاوت بھی شروع کی، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس.
قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر پانی دھارتے گئے، آپ پڑھتے گئے، اور جس جگہ پر بچھو نے کاٹا تھا اللہ کے رسول اس کے اوپر پھونکتے گئے۔ برکت کا عالم یہ تھا کہ بچھو کے ڈسنے سے جو اثرات آپ کے جسم کو پہنچے تھے وہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، کافور ہو گئے۔ گویا ہر درد کی دوا ہے سورہ کافرون۔ ہمیں چاہیے کہ اس سورت شریفہ کا زیادہ سے زیادہ ہم اہتمام کے ساتھ تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توحید بھی مضبوط بنائے گا، شرک سے بھی بیزار کرے گا، اور رب تبارک و تعالی شرک دوبارہ کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور پھر اخیر میں یہ بات کہتا ہوں، سورہ کافرون ربع قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ایک چوتھائی قرآن پڑھنا، پورے قرآن کا چوتھائی یہ الگ چیز ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ان سورتوں میں سے صرف کس کو؟ سورہ کافرون کو پڑھ لیتا ہے تو چوتھائی قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو چوتھا رکو، چوتھا جو کیا کہتے ہیں کہ پاؤ حصہ ہے، اتنا قرآن پڑھنے کا ثواب ایک سورہ کافرون پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ مومن کے تو کیا ہے بھائی، مزے ہی مزے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ بنیے نے کہا تھا کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر میں یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کے لیے تو بڑے مزے ہی مزے ہیں کہ ان اصابته ضرا، اگر اس کو کوئی مصیبت لاحق ہو اور صبر تب بھی اس پر اس کو ثواب ملتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا، اور اگر کوئی خوشی لاحق ہو اور اس پر شکر ادا کرے تو اس پر بھی اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ تو اگر نعمت پر شکر ادا کرے ثواب، مصیبت پر صبر کرے تب بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ تو بنیے نے اس بات کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی تھی کہ بھائی مومن کو تو مزے ہی مزے ہیں کہ اس کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہے، اس کی تو کیا ہے بھائی، 5 انگلیاں گھی میں ہے۔ پاؤ قرآن پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا، اور صرف سورہ کافرون پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا پاؤ قرآن پڑھنے کا۔ لیکن ذرا اس کی وضاحت کرتا چلوں، اصل پاؤ قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اور سورہ کافرون پڑھ کر کے پاؤ قرآن پڑھنے کے جو ثواب ہیں ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ فرق پایا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سورہ کافرون کی ہم سب کو تلاوت کی توفیق سے نوازے اور توفیقات میں اضافہ فرماوے۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، اللهم اجعلنا ممن يصومون النهار ويقومون الليل إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يصومون النهار ويقومون الليل إيمانا واحتسابا، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم